آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج پھر ہم متی کی انجیل باب 13 اور اس کی آیات 24 سے 30 اور 36 سے 43 میں سے سیکھیں گے۔ یہاں پر اس طرح بیان ہے، اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ پس جب پتیاں نکلیں اور بالیاں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے پوچھا، کہا، کیا آئے خداوند، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ تو مالک نے ضرور جواب دیا ہوگا کہ اچھا بیج بویا تھا اور بونے والے آپ ہی تھے۔ تو انہوں نے کہا، اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا، یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ نوکروں نے اسے کہا، تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو، اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ 31 سے 35 آیات تک دو اور تمثیلیں ہیں جن میں سے ہم بعد میں سیکھیں گے، اور 36 آیت سے یسوع اس تمثیل کی وضاحت کر رہا ہے۔ لکھا ہے کہ یہاں پر ایسے ہے کہ اس وقت یسوع بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ یسوع انسان ہوتے ہوئے تھک گیا ہوگا اور سارا دن اس نے منادی کی ہے۔ اب یسوع گھر میں ہے آرام کے لیے، تو اس کے شاگرد پھر اس کے پاس آ جاتے ہیں، وہ جستجو کرتے ہیں، وہ کلام کی تڑپ رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کڑوے دانوں کی تمثیل سمجھا دے۔ تو یسوع کی یہ شفقت مہربانی ہے کہ یسوع پھر بھی انہیں سکھانے کے لیے استادوں کا استاد ہو کر وہ اسی حال میں بھی اسی وقت تیار ہو جاتا ہے۔ اور یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے، اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہے۔ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے، ابن آدم یسوع مسیح ہے، اور اچھا بیج کا بونے والا ابن آدم وہ آدم کی نسل سے ہے، وہ ابن آدم ہے، وہ آدم کا روحانی طور پر بیٹا ہے، اور وہ پوری انسانیت کو پیش کرتا ہے، اور وہ پوری انسانیت کے لیے آ گیا، اور وہ پوری انسانیت کا نجات دہندہ ہے۔ اور یسوع نے کہا کھیت دنیا ہے، اور یسوع پوری دنیا کے لیے آیا، اور یسوع نے جب منادی کی نہ صرف اپنے لوگوں میں بلکہ اس نے غیر اقوام کے لوگوں میں بھی جا کر منادی کرنا شروع کی، انہیں بھی اپنی تعلیم نجات کی خوشخبری سنائی۔ تو یسوع نے کہا کہ جو اچھا بیج ہے وہ بادشاہی کے فرزند ہیں، اچھے بیج جو ایماندار ہیں اور جو یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور جو کڑوے دانے ہیں
وہ اس ابلیس کے، وہ شریر کے فرزند ہیں، وہ شیطان کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے۔ اب یہاں پر کڑوے دانے ہیں اور گیہوں ہے، اچھے دانے ہیں، تو اسی طرح اس دنیا میں، اس کھیت میں، ہر جگہ ہم اچھے لوگ دیکھتے ہیں، برے لوگ دیکھتے ہیں، اچھائی دیکھتے ہیں اور برائی کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم اس سے جدا ہونے کی کوشش کریں تو بھی ہم جدا نہیں ہو سکتے۔ ہم الگ تھلگ رہنا شروع کر دیں، پھر بھی ہمارا شیطان ابلیس، اس کے لوگ پیچھا کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور ہماری آزادی کو متاثر کرتے ہیں، جیسے وہ آتا ہے دشمن اور گیہوں میں کڑوے دانے بو جاتا ہے، پریشان، ہماری آزادی کو وہ متاثر کرتے ہیں۔ میں ایک اپنا تجربہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں گاؤں میں ہوتا تھا، میں تو چھوٹا تھا لیکن پھر بھی تھوڑا بہت یاد ہے کہ جب گندم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور بھی پودا اگ آتا ہے بغیر بوئے ہوئے، اسے پنجاب سائیڈ پہ جوی کہتے ہیں پنجابی میں، تو اس میں امتیاز کرنا گندم میں اور اس میں جب چھوٹی ہوتی ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، یا امتیاز نہیں کر سکتے۔ اگر احتیاط نہ کیا جائے اور اسے الگ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ اسے نکالتے، اسے کاٹتے گندم ہی کاٹ بیٹھے۔ تو اگر مالک نے کہا کہ اسے رہنے دو، اسے ساتھ ہی بڑھنے دو، ایک تو یہ کہ مالک مہلت دے رہا ہے، خدا مہلت دیتا ہے ہر انسان کو کہ وہ توبہ کر سکے، اور دوسری بات یا پہلی بات یہ کہ مالک نے کہا کہ اسے اکھاڑو نہ، اسے نہ نکالو، تو اگر وہ نکالتے، اگر وہ کاٹتے تو جڑیں تو وہیں کی وہیں رہتی اور چند دن کے بعد وہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتا، تو محنت رائے گاں جاتی۔ اور دوسری بات، اگر وہ اسے اکھاڑتے، نکالتے، تو اس کی جڑیں پھیلی ہوتی ہیں ہر پودے کی، تو جو ساتھ والا پودا ہے یا گیہوں ہے وہ اسے متاثر کرتا اور وہ بھی خراب ہو جاتا۔ اس لیے مالک کہتا ہے کہ اسے نہ نکالو، اسے ساتھ بڑھنے دو۔ جب چھوٹے پودے ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، تو ان میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ کے قریب کوئی غیر لوگ آئیں، آپ انہیں نہیں جانتے لیکن آہستہ آہستہ آپ ان سے واقف ہو جاتے ہیں، محلے والے انہیں جاننا شروع کر دیتے ہیں، مقامی لوگ انہیں پہچان جاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اسی طرح جو جیسی سوچ رکھتا ہے اس کا آخر کار پتہ چل جاتا ہے، چاہے وہ نہ بتائے۔ اسی طرح یہ جو پودے ہیں، چاہے ایک جگہ ہیں، ساتھ بڑھ رہے ہیں، شروع میں تو نہیں امتیاز ہو سکتا یا مشکل ہے، لیکن جب بڑے ہونا شروع ہوتے، بڑھ جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، تو ان کے بیج سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کڑوے دانے ہیں اور یہ گیہوں ہے۔ تو مالک کہتا ہے اسے رہنے دو، اور جو فصل کی کٹائی ہے وہ ہے دنیا کا آخر، اور کاٹنے والے ہیں فرشتے۔ پس جب کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ ہے دنیا کا آخر، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ یسوع نے یہ بتا دیا کہ ایک وقت آتا ہے کہ فصل بوئی جاتی ہے، اسے پانی دیا جاتا ہے، گوڈی کی جاتی ہے، دیکھ بھال اس کی کرتے رہنا پڑتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے
وہ تیار ہو جاتی ہے، وہ پک جاتی ہے اور اسے اس وقت کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک وقت تیار ہے جس کا خدا کو پتا ہے کہ وہ آخری وقت دنیا کا کب ہے، اور وہ آخری وقت جو ہوگا وہ یسوع کی بادشاہی کا وقت ہے، وہ آخری وقت وہ عدالت کا وقت ہے۔ اور پھر کیا لکھا ہے کہ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، ابن آدم اپنے فرشتوں کو، کیونکہ ابتدا میں کچھ فرشتوں نے نافرمانی کی اور وہ شیطان اور اس کے کرندے اس کے پیروکار بن گئے، لیکن ابن آدم یسوع اپنے فرشتوں کو جو اس کے فرما بردار ہیں انہیں بھیجے گا، اور وہ ہر بری چیز کو اور وہ ہر ٹھوکر کھلانے والی شے کو چیز کو اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے، اس کی بادشاہی میں سے، یسوع کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے۔ کن کو؟ ہر ٹھوکر کھلانے والی شے کو جو ایمانداروں کو پریشان کرتی رہی ہے، جو ایمانداروں کو گمراہ کرتی رہی ہے، ان چیزوں کو بھی، ان لوگوں کو بھی اور اس کے پیروکاروں کو بھی اور اسے بھی جمع کریں گے اور آگ کی بٹی میں ڈال دیا جائے گا، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ نوکروں نے کہا کہ ہم انہیں جمع کرتے ہیں، انہیں اکھاڑتے ہیں، تو جو ہم ہیں ایماندار ہیں، تو اگر ہم پچھلی تمثیل کو دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ 3 قسم کی زمین جو ہے، 3 گنا جو لوگ ہیں وہ غیر ایماندار ہیں، اور جو 1 قسم کی زمین ہے، 1 گنا جو لوگ ہیں وہ ایماندار ہیں۔ وہ بظاہر کم دکھائی دیتے ہیں، ویسے انسان ہوتے ہوئے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم انہیں نکال نہیں سکتے، اور مقابلہ کرنا اور یہ تو خدا کا کام ہے۔ تو جیسے وہاں پر اور جیسے یہاں پر یہ خدا کا کام ہے، یہ خدا ہے جو عدالت قائم کرے گا، اور یسوع آئے گا جو اس کی دوسری آمد ہے، جو اس کی بادشاہی ہے، تو اس میں انہیں ہم سے الگ کیا جائے گا۔ اور آگے لکھا ہے اس وقت راست باز آسمان پر آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ ایماندار راست باز آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ اس وقت انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان کی ساری پریشانی، دکھ جو انہیں پریشان کرتے رہتے ہیں برے لوگ، وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ بلندی پر ہوں گے، آسمان پر سورج کی مانند وہ چمکیں گے، انہیں بڑا مقام دیا جائے گا اور ان کی عزت ہوگی اور انہیں شاباش دی جائے گی اور انہیں اختیار بھی دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح جو برے لوگ ہیں اور اس کے پیروکار، وہ اتنی ہی گہرائی میں، آگ میں، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس تمثیل کے آخر میں بھی اور پہلی تمثیل کے آخر میں بھی یسوع نے یہ الفاظ کہے کہ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ تو یسوع نے یہ کہا کہ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ غالباً یہ یسوع نے جملہ زور سے اونچی آواز میں کہا، انہیں دعوت دی، اور یسوع نے پکار رہا ہے اور سب کو وہ بلا رہا ہے کہ وہ آئیں، میری تعلیم کو اپنائیں اور اس بادشاہی کو، اس نجات کو وہ حاصل کر لیں جس کے لیے میں دنیا میں آیا۔ اور یسوع کیسے کہہ رہا ہے؟ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ خدا نے ہمیں کان دیے ہیں، خدا نے آپ کو کان دیے ہیں، آپ اس
کلام پر، اس تمثیل پر توجہ دیں، اسے سمجھیں اور ایمان لائیں یسوع پر، اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں اور آسمان کے شہری بن جائیں۔ خدا کرے کہ ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اور اس تمثیل کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔